السلام علیکم پیارے بچوں، تو آج ہم لوگ پڑھیں گے کہانی دی ریڈ روسٹر کی۔ تو آئیے میں آپ کو سناتا ہوں دی ریڈ روسٹر کی کہانی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، جس میں سے ایک بھائی نہایت ہی خود غرض اور لالچی انسان تھا، اور دوسری طرف ایک بھائی بہت صاف دل، رحم دل اور بہت اچھا انسان تھا۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے، کیا ہوا کہ ہارویسٹ کا ٹائم آیا تو سب جو ہے اپنا کھانا اکٹھا کر رہے تھے، اپنے فصلوں کو کاٹ کے جمع کر رہے تھے، اور وہیں اس کا بڑا بھائی بھی اسی کام پہ لگا ہوا تھا، اور وہ جو فصلیں کاٹ رہا تھا، جلدی جلدی سارا کھانا جمع کر رہا تھا۔ اس نے اتنا کھانا جمع کر لیا تھا کہ وہ کھانا اوور فلو ہو رہا تھا، اور تبھی وہ ایک چھوٹا بھائی جو ان کا تھا، وہ بیچارہ صرف ایک مرغا مرغی کے ساتھ گزارا کر رہا تھا، اور وہی مرغا مرغی اس کی روزی تھی، کیونکہ اسے جو مرغا مرغی انڈے دیتے تھے وہ اس کو مارکیٹ میں بیچ کے اس سے ہی گزارا کرتے تھے۔ اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ نہایت بیمار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ اس نے اپنے جو ہے مطلب ڈاکٹر کو بلایا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس مرض کی کوئی دوا نہیں ہے، بس آپ کو ایک لال مرغا چاہیے ہوگا، جس کو ہم انگلش پہ کہتے ہیں دی ریڈ روسٹر۔ آپ کو اس کا فلیش کھانا ہوگا، مطلب آپ کو اس کا گوشت کھانا ہوگا۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کھا لوں گا، لیکن وہ اس بات پہ بہت وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس تو لال مرغا ہے ہی نہیں، تو میں لال مرغا کدھر سے لوں؟ تو اس کو یاد ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کے پاس لال مرغا ہے، تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس فوراً اس نے اپنی بیوی کو بھیجا، اور اس کی بیوی نے جا کے بولا کہ تمہارے بڑے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، اور اس کو ایک لال مرغے کا گوشت کھانے کو کہا ہے ڈاکٹر نے، اور جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہو کے پرفیکٹ ہو جائے گا، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اب جو چھوٹا بھائی تھا وہ تو نہایت رحم دل اور اچھا انسان تھا، تو اس نے بولا نہیں، میرے بھائی کو ضرورت ہے نا، سب چیزوں کو چھوڑو، میرے بھائی کو ضرورت ہے، اس کو دے دو۔ تو اب اس کی وائف گئی اور اپنے پیارے مرغے کو ان کے حوالے کر دیا، اور اس کو مرغے کو ذبح کیا، اور اس کو اس کا گوشت کھلا دیا۔ اب بڑا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس نے اسی خوشی میں دعوت رکھی اور اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا تک نہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ یار اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں بلایا، جس کی مرغے کی وجہ سے آج وہ ٹھیک ہوا، اور اس نے اسی کو نہیں بلایا۔ تو خیر پارٹی سٹارٹ ہو گئی، اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا، بھائی اپنے چھوٹے بھائی اور اس کی فیملی کو نہیں انوائٹ کیا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پارٹی ان کی چل رہی ہوتی ہے، تو اچانک سے ہوتا ہے کہ جو ان کا وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ اچانک سے بیٹھتا ہے، اس کو عجیب سے نا مطلب کچھ فیل ہوتا ہے، تو اب وہ ایسے نا اپنے ٹانگوں اور اپنے بازوؤں پہ نا ہاتھ پھیرتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے جو وہ دیکھتا ہے نا، تو اس کے پورے جسم پہ مرغے کے بال نکلے ہوئے تھے، اور وہ بھی لال کلر کے۔ تو وہ تو بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے، اپنی چیخیں مار کے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، اور سب لوگ مطلب ڈر کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو مطلب بہت ایک نا گہما گہمی کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اب اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اس کا حق مار لیا تھا، اور مرغے سے اپنے آپ بیماری ٹھیک کروائی، اور اس کو اپنی اس دعوت میں بلایا تک نہیں۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے بہت زیادہ، اور اس کا چھوٹا بھائی تو تھا اتنا بڑا دل، ہوتا ہے کوئی بات نہیں یار، تم تو میرے چھوٹے بھائی تھے، کوئی بات نہیں، انسان سے بھول چک ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کا حصہ دے دیتا ہے پراپرٹی میں، اور کھانے میں بھی، جو اس کے کراپس وغیرہ، اس کی فصل وغیرہ تھی، اس کی جو زمین اور جائیداد تھیں، وہ اس کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ، ان کی چھوٹے بھائی کی بھی فیملی بہت خوش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے آپس میں خوشی جو ہے نا رہتے ہیں۔ تو امید کو تو آپ سب کو یہ جو ہے نا کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر تم لوگوں کو ایسی اور آپ کو کہانی سننی ہے تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کو ایسے مزے کی کہانیاں لا کے دیتے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔